بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج کی کہانی کوئی پرانے زمانے کی نہیں بلکہ لندن میں رہنے والے ایک نو بیاہتا جوڑے پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی منفرد اور دلچسپ ہے اور یقیناً آپ نے ایسی کہانی پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ کہانی ہب سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اس شام میں اپنے دوست رچرڈ کے ہاں چائے پر مدعو تھا۔ رچرڈ اور میرے علاوہ وہاں 7 اور لوگ موجود تھے۔ چائے کے بعد گفتگو کا رخ لندن میں کرائے کے مکانوں اور جائیداد کی خرید و فروخت کی طرف پھر گیا۔ مکانوں اور فلیٹوں کی خرید و فروخت رچرڈ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جنگ کے بعد سے اب تک وہ تقریباً نصف درجن مکان تبدیل کر چکا تھا۔ وہ نیا مکان خریدتا اور چند دن اس میں قیام کرنے کے بعد اسے معقول منافع پر فروخت کر دیتا۔ کچھ دیر تک رچرڈ اپنی خرید و فروخت کی داستانیں سناتا رہا اور چند اور لوگوں نے بھی اس موضوع پر اپنے تجربات اور خیالات کا اظہار کیا۔ اب بولنے کی باری مسز پیٹنسن کی تھی۔ یہ ایک خوبصورت نو بیاہتا خاتون تھیں اور آج اپنے شوہر کے ساتھ چائے پر مدعو تھیں۔ یہ خوبصورت جوڑا اس کے نئے دوستوں میں سے تھا اور آج میں ان سے پہلی بار ملا تھا۔ تم نے سنا رچرڈ، آخر کار ہمیں فلیٹ مل گیا ہے نا؟ خوش قسمتی کی بات، مسز پیٹنسن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہاں بہت سے فلیٹس موجود ہیں۔ ویسے کرایہ کیا ہے؟ رچرڈ نے پوچھا۔ سچ پوچھو تو یہ فلیٹ ہمیں مل گیا، گویا مفت ہی مل گیا ہے، صرف 80 پاؤنڈ سالانہ کرائے پر۔ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ ہمیں فلیٹ ملا کہاں ہے؟ کیا تم اسی خوبصورت عمارت کی بات تو نہیں کر رہی جو تنگ اور گندی گلیوں والے علاقے میں ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے نہیں، میں نائٹس برج والی عمارت ہی کی بات کر رہی ہوں۔ یہی تو حیرت کی بات ہے، اتنا اچھا علاقہ اور اتنا کم کرایہ۔ ہاں، تمہیں پھر پگڑی کے لیے کافی رقم دینی پڑی ہوگی۔ نہیں، پگڑی بھی نہیں دینی پڑی۔ ارے واقعی؟ ہاں، لیکن ہمیں فرنیچر کے لیے کچھ رقم دینا پڑی، مسز پیٹنسن نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کتنی؟ صرف 50 پاؤنڈ۔ پورے فلیٹ میں نہایت عمدہ فرنیچر لگ گیا۔ ویسے یہ بالکل کرامت کی جیسی بات ہے۔ فلیٹ کا مالک کوئی پاگل ہوگا یا پھر بہت ہی کوئی امیر شخص ہوگا جس سے اتنے پیسوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حیرت خیر ہمیں بھی ہوئی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلیٹ آسیب زدہ ہے۔ رچرڈ، تمہارا کیا خیال ہے؟ مسز پیٹنسن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، رچرڈ رک کر بولا، لیکن اس سارے قصے میں مجھے بہت ساری باتیں عجیب لگیں۔ مثلاً؟ میں نے فوراً پوچھا۔ اب اس کہانی میں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ سراغ رسانی میری گھٹی میں تھی۔ بہت الجھی ہوئی کتھیاں میں منٹوں میں حل کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسز پیٹنسن ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ واہ کیپٹن، دیکھو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں۔ فلیٹ کی تلاش میں مختلف کمپنیوں سے ملتے ملاتے ہم انجینئرز کانسیپٹ نامی ادارے کے پاس پہنچے۔ ان کے پاس عموماً مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ آخر مل لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس وقت ان کے پاس جو فلیٹ موجود تھے ان سب کے کرائے 400 اور 500 پاؤنڈ سالانہ کے درمیان تھے، یا اگر کم کرائے میں تھے تو پگڑی بہت زیادہ۔ جب مایوس ہو کر ہم لوٹنے لگے تو ان کے کلرک نے بتایا کہ ایک فلیٹ 80 پاؤنڈ سالانہ کرائے کا بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب بات بھی بتائی۔ یہ فلیٹ کچھ عرصے سے ان کی فہرست پر موجود تھا۔ سستا ہونے کے باوجود لوگ اسے کرائے پر نہیں لیتے تھے۔ بہت سے لوگ دیکھنے بھی گئے مگر واپس آ کے کہنے لگے کہ یہ تو پہلے ہی کرائے پر چڑھ چکا۔ کچھ لوگ تو سمجھے کہ ادارے نے ان کے ساتھ مذاق کی کوشش کی ہے۔ ادھر فلیٹ کے مالکان کا کہنا تھا کہ فلیٹ خالی ہے اور انہیں کسی کرایہ دار کا انتظار ہے۔ مسز پیٹنسن نے چند لمحے توقف کے بعد اپنا بیان پھر شروع کیا۔ ہم نے کلرک کا شکریہ ادا کیا اور فلیٹ کا پتہ لے کر چلے آئے۔ یہ تیسری منزل پر 4 نمبر کا فلیٹ تھا۔ ہم نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچ گئے۔ جب ہم لفٹ کا انتظار کر رہے تھے تو مجھے اپنی پرانی دوست ایلس سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ میری پرانی سہیلی ہے
اور اسے بھی کسی فلیٹ کی تلاش تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگی، لو بھائی، جہاں تم وہاں ہم، لیکن اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں، فلیٹ تو کرائے پر چڑھ چکا۔ بظاہر معاملہ ختم تھا، لیکن ایلس کے جانے کے بعد پیٹنسن نے کہا کہ فلیٹ بہت سستا ہے، اگر ہم مالکان کو زیادہ رقم کی پیشکش کریں تو شاید ہمیں مل جائے۔ چنانچہ ہم قسمت آزمانے اوپر گئے اور فلیٹ دیکھا۔ مالکان اس فلیٹ میں خود قیام پذیر تھے اور انہیں کرایہ داروں کا انتظار تھا۔ ملازمہ نے ہمیں سارا فلیٹ دکھایا اور پھر ہم نے مالکان سے مل کر سارا معاملہ وہیں طے کر لیا۔ اگلے روز ہم نے معاہدے پر دستخط کیے اور اب کل ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ مسز پیٹنسن نے فاتحانہ انداز میں اپنا بیان ختم کیا۔ اور ایلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کیوں کہا کہ فلیٹ میں کرایہ دار آ چکے؟ تو بھائی صاف ظاہر ہے ایلس کسی اور فلیٹ میں چلی گئی ہوگی، آخر وہاں اور بھی تو فلیٹ تھے۔ مسز پیٹنسن نے قدرے اطمینان سے جواب دیا تھا، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے کو سلجھا کر ہی رہوں گا، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ فلیٹ آصف زدہ ہے میری تجسس کی حس کو دعوت دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد سے اس فلیٹ کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس فلیٹ کا کرایہ اتنا کم کیوں ہے، جبکہ یہ اتنی اچھی لوکیشن پر واقع تھا۔ میرا دوست پارکر اس معاملے میں میری مدد کر سکتا تھا، وہ بھی میری طرح مہم جو تھا اور سراغ رسانی کا اسے خاصا تجربہ بھی تھا۔ مجھے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ آخر مسز پیٹنسن کی دوست ایلس نے ان کو آ کر کیوں بتایا کہ وہ فلیٹ کرائے پر چڑھ چکا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے یہ معاملہ اپنے دوست پارکر کے سامنے رکھا تو کہنے لگا، بھائی ہو سکتا ہے کہ ایلس غلطی سے کسی دوسرے فلیٹ میں چلی گئی ہو۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے، لیکن اور لوگ جو فلیٹ دیکھنے گئے تھے انہیں کیوں بتایا کیا کہ فلیٹ کرائے پر اٹھ چکا؟ اس بات کا کوئی جواب ہم دونوں کے پاس نہیں تھا۔ پارکر ایک لمحے کے لیے چپ رہا اور پھر بولا، ذرا مسز پیٹنسن کا حلیہ تو بیان کرو۔ میں نے کہا، وہ لمبے قد کی خوبصورت لڑکی ہے، بال سرخی مائل بھورے، نیلی آنکھیں، متناسب جسم اور باوقار چال ڈھال۔ اور اس کا شوہر؟ پارکر نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ بھی ایک عام سا آدمی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ پارکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، ایسے عام قسم کے سینکڑوں لوگ روزانہ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ دیر سوچوں میں گم رہنے کے بعد میرا دوست بولا کہ وہ رچرڈ کے نئے نئے دوست ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوگا۔ میں نے چند لمحے توقف کیا، پھر کہا کہ میرا خیال ہے وہ جوڑا کسی جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا، وہ لوگ ایسے نہیں لگتے۔ مگر شاید پارکر کچھ اور ہی سوچ چکا تھا۔ اب وہ حسب عادت اس معاملے کی چھان بین پر تل گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم لوگ نائٹ برس کی طرف چلے گئے۔ وہ ایک خوبصورت عمارت تھی۔ عمارت کے باہر ہی ہمیں ایک باوردی چوکیدار دھوپ سینکتا ہوا مل گیا۔ پارکر اس سے مخاطب ہوا، کیا یہاں مسٹر اور مسز پیٹنسن رہتے ہیں؟ چوکیدار کم گو آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھے بغیر اونچی آواز میں کہا، 3 منزل پر 4 نمبر فلیٹ۔ شکریہ، وہ یہاں کتنی مدت سے رہ رہے ہیں؟ پیٹنسن نے پوچھا۔ چوکیدار نے بولا، 6 ماہ۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پیٹنسن کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ ابھر رہی تھی، گویا وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کا شک ان دونوں کے بارے میں صحیح تھا۔ ناممکن! میں چلایا، میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چوکیدار نے پھر سے اپنی بات دہرائی کہ وہ 6 ماہ سے ہی یہاں رہ رہے ہیں۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے انہیں حلیہ بتا کر پوچھا۔ ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے یہاں آئے تھے۔ یہ کہہ کر چوکیدار نے ناگواری سے ہمیں دیکھا اور عمارت کے اندر چلا گیا۔ پارکر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ خوبصورت عورتیں ہمیشہ سچ بولتی ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارکر کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ اس نے عمارت کے اندر جانے کی بجائے باہر کا رخ کیا۔ اب ہم مکانوں کے ایجنٹ سے ملنے جا رہے تھے۔ میں اس عمارت میں
ایک فلیٹ کرائے پر لینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ بہت عجیب واقعات پیش آئیں گے۔ ایجنٹ سے ملاقات سود مند رہی اور 5ویں منزل پر 8 نمبر کا فلیٹ خالی ہمیں مل گیا۔ فرنیچر سمیت 1 ہفتے کا کرایہ 10 پاؤنڈ تھا۔ پارکر نے فوراً 1 ماہ کے لیے یہ فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ فلیٹ نہایت عمدہ فرنیچر سے آراستہ تھا اور مسز پٹنسن کے فلیٹ سے عین 2 منزل اوپر واقع تھا۔ ہفتے کے روز ہم فلیٹ میں منتقل ہوئے اور اگلے دن دوپہر کے وقت پارکر دروازہ کھول کر پوری عمارت کا جائزہ لیتا رہا۔ نیچے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں تو پارکر نے مجھے جلدی سے بلایا۔ ذرا دیکھو تو جوزف، کیا یہ وہی شادی شدہ جوڑا ہے؟ ہم وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مسز پٹنسن کے فلیٹ سے ایک لڑکی جو وضاقتہ سے خاتمہ دکھائی دیتی تھی نکل کر باہر چلی گئی۔ پارکر نے اطمینان بھرا سانس لیا اور فلیٹ کے اندر واپس آ گیا۔ بہت خوب، پہلے مالک اور مالکن اور پھر ملازمہ بھی باہر چلی گئی۔ اب فلیٹ خالی ہونا چاہیے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس دوران پارکر اپنے فلیٹ کے کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ کوئلہ اوپر کھینچنے والی بکس کی رسی کو سیدھا کر رہا تھا۔ ہم اس کوئلہ کھینچنے والے بکس میں بیٹھ کر عمارت کی پچھلی طرف سے نیچے اتریں گے۔ اس نے خوش دلی سے اپنے عمل کی وضاحت کی۔ آج اتوار کا دن ہے اور دوپہر کا وقت، سب لوگ باہر ہوں گے، اسی لیے کسی کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی اور ہم اچھی طرح یہ کام کر سکیں گے۔ وہ باکس میں بیٹھ گیا اور میں بھی ڈرتے ڈرتے اس میں قدم رکھنے لگا۔ ہم چوروں کی طرح فلیٹ میں گھسیں گے؟ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ پارکر نے مبہم انداز میں کہا، آج نہیں۔ ہم آہستہ آہستہ نیچے اترتے گئے حتیٰ کہ 3 منزل آ گئی۔ پارکر نے کچن کا پچھلا دروازہ کھلا دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا۔ دیکھو جوزف، دن کے وقت کوئی بھی ان دروازوں کو بند نہیں کرتا، البتہ رات میں بات مختلف ہے۔ اس وقت گھر کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں اور یہی مسئلہ حل کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ اس نے اپنی جیب سے چند اوزار نکالے اور بڑی مہارت سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا کہ لفٹ میں بیٹھے بیٹھے دروازے کی اندرونی بند چٹکی کھولی جا سکے۔ اس کام میں صرف 3 منٹ لگے تھے۔ پارکر نے اوزار اپنی جیب میں ڈالے اور اسی کوئلوں کی لفٹ میں بیٹھ کر ہم واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ اگلے دن پارکر غائب رہا۔ شام کے وقت وہ واپس آیا اور آتے ہی ایک کرسی میں دھنس کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک لمبا سا سانس لے کر مجھ سے مخاطب ہوا، جوزف، میں تمہیں ایک ایسی دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر تمہیں اپنی پسندیدہ کئی جاسوسی فلمیں یاد آ جائیں گی۔ ضرور ضرور، مجھے توقع تھی کہ وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ سنائے گا اور اس واقعے کا تعلق مسز پٹنسن والے معاملے سے ہوگا۔ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کا انسپکٹر اس کی تصدیق کرے گا۔ اس کی مہربانی سے مجھے یہ معلومات معلوم ہوئی ہیں۔ پارکر نے بات شروع کی۔ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے دفتر سے نیوی کے چند اہم پلان چرا لیے گئے۔ ان کاغذات کا تعلق جنگ کے دوران اہم بندرگاہوں کے دفاع سے تھا۔ کوئی بھی ملک، مثلاً جاپان، ان کاغذات کے عوض خطیر رقم دے سکتا ہے۔ کاغذات کی چوری کا شک ایک اطالوی نوجوان پر ہے جسے اس دفتر میں ملازم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ کاغذات گم ہونے کے بعد وہ خود بھی غائب ہو گیا۔ وہ چور ہے یا نہیں یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کیونکہ 2 دن بعد اس کی لاش نیو یارک سے ملی۔ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور کاغذات کا کوئی پتہ نہیں۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ چند مہینوں سے وہ ایک رقاصہ کے ہاں آتا جاتا تھا۔ یہ رقاصہ حال ہی میں امریکہ آئی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ واشنگٹن کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ لیو کی موت کے بعد اس کا بھائی اور وہ رقاصہ غائب ہو گئے۔ اب شبہ یہ ہے کہ وہ کوئی غیر ملکی جاسوسہ تھی یا پھر راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں اس نے لوئی کو قتل کیا اور کاغذات لے اڑی۔ امریکہ کے جاسوسوں نے پتہ لگایا کہ وہ اس وقت لندن میں ہے۔
پارکر نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اس نے رقاصہ کا جو حلیہ بیان کیا وہ ہو بہو مسز پٹنسن جیسا تھا۔ اس کے بعد پارکر مجھے بتانے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک سیاہ فام غیر ملکی فلیٹ نمبر 4 کے مکینوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے جانے من مجھے خطرہ ہے کہ آج رات اس فلیٹ میں ضرور کوئی واقعہ پیش آئے گا۔ آج رات تمہیں اپنی نیند کی قربانی دینا ہوگی۔ ہم اس فلیٹ کی نگرانی کریں گے۔ تم اپنا ریوالور ساتھ رکھنا۔ ہم آج رات ہی یہ کام کریں گے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہم تیسری منزل تک اتر آئے۔ پارکر کی تدبیر کے مطابق دروازہ فوراً ہی کھل گیا اور ہم اندر پہنچ گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد ہم کچن میں 2 کرسیوں پر اس طرح بیٹھ گئے کہ نیم وا دروازے سے ہال کا پورا منظر ہمیں صاف دکھائی دیتا تھا۔ انتظار خاصا لمبا اور ناقابل برداشت تھا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا تھا اور غالباً ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ شاید فلیٹ کے مکین کسی اور محفل میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے۔ میرا پاؤں سن ہو گیا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم ایک عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں انتظار کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یکایک ایک مدھم سی آواز ابھری۔ پارکر بھی چوکنا ہو گیا اور اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ ہم دونوں آہستہ سے اٹھے اور ہال میں داخل ہو گئے کیونکہ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ آواز بیرونی دروازے کی جانب سے آ رہی تھی۔ پارکر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ باہر کے دروازے کا تالا توڑا جا رہا ہے، تیار ہو۔ جب میں بولوں فوراً اندر داخل ہونے والے شخص پر پڑنا اور اسے قابو میں کر لینا، ویسے خیال رکھنا اس کے پاس چاقو ہوگا۔ اسی دوران میں باہر سے تالا توڑنے کی آواز آئی اور دروازہ آہستگی سے کھلا۔ پارکر اور میں ایک طرف چھپ گئے۔ ٹارچ کی روشنی کا چھوٹا سا دائرہ کمرے کے اندر گھومنے لگا اور مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ جوں ہی وہ میرے قریب سے گزرا، پارکر نے مجھے اشارہ کیا اور میں اس آدمی پر جھپٹ پڑا۔ پارکر نے تیزی سے اس کے منہ پر اپنا مفلر لپیٹ دیا جبکہ میں نے اس کے دونوں ہاتھ قابو کر لیے تھے۔ یہ سب کچھ بہت تیزی اور خاموشی کے ساتھ ہوا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تیز دھار والا خنجر چھین لیا اور اپنا ریوالور نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے آپ کو ہماری گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش ترک کر دی اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اب پارکر نے اس سے کچھ کھسر پھسر شروع کر دی تھی۔ چند منٹ کے بعد اس شخص نے رضامندی میں سر ہلا دیا اور پارکر نے اسے چھوڑنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا قیدی خاموشی کے ساتھ آگے چلا اور میں ریوالور تھامے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم گلی میں پہنچے تو پارکر میری طرف مڑا اور بولا، باہر سے کوئی ٹیکسی لے آؤ اور یہ ریوالور مجھے دے دو، اب اس کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے حملہ کیا تو؟ پارکر نے بات کاٹی، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں فوراً ایک ٹیکسی لے آیا۔ اس دوران پارکر نے اپنا مفلر اس کے منہ سے ہٹا لیا تھا اور اب میں اجنبی کا چہرہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ ہم اس قیدی کو لے کر ایک انجان منزل کی طرف چل پڑے۔ پارکر نے منزل پر پہنچ کر گھنٹی بجائی اور ہمیں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہونے کی تاکید کی۔ جب پہلی گھنٹی کا جواب نہیں آیا تو پارکر نے اپنی انگلی گھنٹی کے بٹن پر رکھ دی۔ گھنٹی مسلسل بجتی چلی گئی۔ گھر کے اندر کسی نے بلب جلایا اور پھر نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کیا بات ہے؟ کوئی شخص نیند بھری آواز میں غرایا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، میری بیوی سخت بیمار ہے، پارکر نے جواب دیا۔ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پارکر نے دروازے میں اپنا پاؤں پھنسا دیا۔ کیا کہا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں؟ میں قانونی کارروائی کروں گا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ میں تمام رات یہاں کھڑا گھنٹی بجاتا رہوں گا، پارکر نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب عالی، دروازہ پھر کھلا اور وہ شخص اپنے سلیپنگ گاؤن اور سلیپرز کے ساتھ باہر آ گیا اور کچھ کہنے لگا۔
پارکر نے نہایت تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پارکر سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ خدا کے لیے ایسا نہیں کرو، میری بات تو سنو۔ وہ شخص پارکر کے پیچھے دوڑا۔ اچانک پارکر نے اس شخص کو دھکا دے کر سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ پارکر نے فوراً بیرونی دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو یہاں ایک عورت تھی جو تیزی سے دوسرے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال سرخی مائل بھورے تھے، نیلی آنکھیں اور دراز قد، گلابی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا حلیہ بالکل مسز پٹنسن سے ملتا جلتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا شوہر کون ہے اور تم لوگ کون ہو اور اندر کیوں گھس آئے؟ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ پارکر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے سامنے تعظیمی انداز میں جھک گیا۔ امید ہے آپ کے شوہر کو سردی نہیں لگے گی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پیروں میں سلیپرز موجود ہیں اور ان کا گاؤن خاصا گرم ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہم میں سے کسی کو آپ پہلے سے نہیں جانتی، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خاص طور پر نیو یارک سے آیا ہے۔ پردہ ایک طرف ہٹا کر اس نے اسی اطالوی کو دکھایا جسے ہم وہاں سے قید کر کے لائے تھے۔ عورت نے ایک چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بند دروازے کے آگے پارکر کھڑا تھا۔ وہ چلانے لگی مگر ہم نے اسے جانے نہیں دیا۔ پارکر اس سے لوئی کے قتل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس عورت کا چیخنے چلانے کا انداز یکدم بدل چکا تھا۔ پہلے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر اس کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پارکر کی گرفت اس پر ہلکی پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اچانک ہی اس کے ہاتھوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی مضبوطی آ گئی۔ اس نے پارکر کو نہایت سختی سے پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ پھر اچانک کمرے میں خوفناک قہقہے گونجنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت چالاک ہو؟ ہر چیز کا پتہ لگا لو گے؟ تمہیں ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ تو چلو آؤ، آج تم میرے ساتھ ایڈونچر کرو۔ یہ کہہ کر وہ پارکر کی طرف بڑھی۔ اس کے ناخن لمبے ہو گئے تھے۔ اس کی آواز بہت خوفناک اور آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اب دہشت ناک حد تک خطرناک لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے سفید ناخن ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پارکر کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ اطالوی جسے ہم وہاں سے قید کر کے لائے تھے وہ بھی اب اپنا حلیہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے باہر کو آ رہی تھیں اور چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ہمارے سامنے بے بس ہیں، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلے تھے۔ شاید اس فلیٹ میں لانا ان کی ایک چالاکی تھی۔ اس سب سے خوفزدہ ہو کر میرا بازو دروازے کی ہینڈل سے ٹکرا گیا اور شاید ہلکا سا خون بھی نکلا۔ خون کا قطرہ نکلتے ہی وہ دونوں پاگلوں کی طرح پارکر کو چھوڑ کر میری طرف لپکے، جیسے انہیں اپنا شکار مل گیا ہو۔ عورت اپنے لمبے لمبے ناخن میرے سینے میں گاڑ چکی تھی۔ مجھے ان دونوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پارکر کمرے سے بھاگ گیا تھا۔ اب وہ دونوں مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی بدبودار سانسیں میری گالوں سے ٹکرا رہی تھیں اور شاید میں خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں موجود تھا۔ میرے بازو اور گردن پر پٹیاں بندھی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اس فلیٹ کے باہر سے بے ہوش ملا ہوں۔ کافی دن میں اس ہسپتال میں ایڈمٹ رہا اور تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد پارکر مجھ سے دوبارہ نہیں ملا اور نہ ہی میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ چلتے پھرتے لوگ مجھے ایک دھوکہ نظر آنے لگے تھے۔ کسی سے بھی ملنے سے میں کترانے لگا تھا۔ معلوم نہیں کون سا شخص کس روپ میں گھوم رہا ہو۔ لندن رونقوں اور روشنیوں کا شہر ہے، مگر میرے لیے وہ ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔